بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ، مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کا آئی ایم ایف کے سامنے ننگا ہونے کا خطرہ لینے کے دینے پڑ گئے، اور ایک بار پھر خفیہ ہاتھوں کی جانب سے عمران خان کے ساتھ بالواسطہ پیغام رسانی شروع۔ عمران خان کو آج ایک اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہونے کے نتیجے میں رہائی کی آفر کیسے، کیوں کر اور کس طرح کی گئی، اس کی تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے۔ عمران خان کا آگے سے کیا جواب تھا، کیا پیغام تھا، کیسے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے، کیسے عالمی اداروں نے پاکستان کے اندر نواز شریف کی واپسی کا جو دھاندلی فارمولہ تھا وہ مسترد کر دیا، اس کی تفصیلات بھی رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، سب سے بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ سائفر اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی دونوں اپیلوں پر ہائی کورٹ کا خصوصی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے اندر عمران خان کے لیے آفر کیا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں جناب۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس نے سائفر اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی دونوں اپیلوں پر خصوصی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے پیر کو عمران خان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں، یعنی 2 دن بعد، پرسوں، اور جس میں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل خصوصی بینچ سماعت کرے گا۔ اس کے علاوہ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی اپیلیں بھی پیر ہی کے دن سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ عمران خان شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر خصوصی بینچ سماعت کرے گا، اور سماعت میں سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواستیں بھی ساتھ ہی سنی جائیں گی۔ یہ درخواستیں بھی دی گئی تھیں کہ سزا معطل کی جائے، ضمانت پر رہائی، اس حوالے سے بھی درخواستیں سنی جا رہی ہیں۔ اور ملک کے اندر اپنے کارڈز سیٹ کرنے کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے عمران خان کے لیے ایک نئی آفر، کیونکہ اب تک عمران خان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تمام تر حربے استعمال کیے گئے انہیں دیوار کے ساتھ لگانے کے بعد کہ کسی طریقے سے عمران خان کو گرایا جائے، عمران خان کو جھکایا جائے، لیکن نہ عمران خان گرا نہ عمران خان جھکا، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور اس کے ڈٹ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ نے کروڑوں کی تعداد میں دیا ہے عمران خان کو ووٹ، اور اس ووٹ دینے کے بعد اب صورتحال ہو گئی ہے مکمل طور پر تبدیل۔ یہ صرف آج کا معاملہ نہیں ہے، میں آپ کو آگے بھی بتاؤں کہ تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے باوجود کروڑوں کی تعداد میں نوجوان گھروں سے نکلے، عمران خان کو ووٹ دیے۔ اگلے الیکشن میں مزید 2، 2.5، 3 کروڑ ووٹ جو نوجوانوں کے ہوں گے وہ بھی ڈیفینیٹلی عمران خان ہی کے ہوں گے۔ یہ کوششیں تو کر رہے ہیں مریم نواز اور بلاول بھٹو کو جاڑ پونچھ کر آپ کے سامنے پیش کر کے اور کہہ کر کے یہ نوجوان نسل کے نمائندے ہیں، لیکن نوجوان نسل بے وقوف نہیں، آپ بے وقوف نہیں، آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ مریم کون ہے اور بلاول بھٹو کون ہے، اور کس طرح سے انہیں جھاڑ پونچھ کر پاکستانی عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ معاملہ جناب اس طرح سے ہے کہ عمران خان کی جانب سے اس دبنگ اعلان کے بعد کہ ریاست پاکستان کا جو مفاد ہے اس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف کو جو خط ہے وہ ضرور لکھا جائے گا۔ آئی ایم ایف کو لکھے جانے والے خط میں یہ واضح کیا جائے گا کہ ایک ایسی حکومت کے جو کہ مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آ رہی ہے، جو کہ پاکستان کے عوام کا حق چھین کر اقتدار میں آ رہی ہے، جنہوں نے پاکستانی عوام کے آئینی قانونی جمہوری حق کو روند ڈالا ہے، ان کے ساتھ اگر آپ کسی قسم کی ڈیل کریں گے، انہیں کسی قسم کا قرضہ دیں گے، تو وہ پاکستانی عوام کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب تک پاکستان کے اندر آئین، قانون اور جمہوریت کی روح سے ان تمام لوگوں کے حوالے جو کہ جیتے ہیں ان الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے حوالے اقتدار نہیں کیا جاتا، کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے؟ اور جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، کس طرح سے آ سکتا ہے پاکستان کے اندر معاشی استحکام؟ ان کی تھیوریوں کے اوپر ذرا غور کریں۔ یہ باقاعدہ انہوں نے میڈیا کا استعمال کر کے عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ 2018 کے الیکشن کے اندر جناب بڑی دھاندلی ہوئی تھی، اور اب بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن بھی 2018 کی طرح کے ہیں، ادھر اگر حکومت بن گئی تھی تو یہاں بھی بننی چاہیے۔ یہ اس قسم کا جھوٹا جعلی پروپیگنڈا صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی عوام کو، عالمی دنیا کو کنفیوز کر سکیں۔ تمام لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وہ نام نہاد آپ کے دھاندلی کے دعوے، جس کے مطابق اگر عمران خان نے 116 نشستیں لی تھیں اور آپ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے، آج
اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے کر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کون سا ایسا سیاستدان ہے کہ جس کی جو ہے وہ دھاندلی اس کے ساتھ کرنے کے باوجود بھی آپ اس کی نشستیں 100 سے کم نہیں کر سکے، اس کے باوجود 100 امیدوار آپ کے اپنے نوٹیفیکیشن کے مطابق جیتے، یعنی آج کے دن تک بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے، اور اگر ان کی جو اوریجنل سیٹیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں فارم 45 کی روشنی میں تو ان کی تعداد ہے 180۔ اب کہاں گیا آپ کا یہ بیانیہ کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی اور جناب اس مرتبہ دھاندلی نہیں ہوئی، یا 2018 میں جو ہوئی ویسے ہی یہ الیکشن ہوئے؟ تو یہ انتہائی فضول بات، انتہائی فضول پروپیگنڈا جس سے بچ کے رہنا ہے۔ اور جناب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کے حوالے سے، اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں ہیں، اس کو جوڑ کر ہم نے دیکھنا ہے۔ پہلے آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان سہیل وڑیچ کا آج کا کالم پڑھ لیں، جس میں موصوف اب ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں، پیغام رسانی کرتے ہوئے یوٹیوب روٹس کہہ کے، اور کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان بطور کرکٹر ریاست پاکستان کی شان رہے ہیں، ورلڈ کپ جیت کر نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ عوام کے دلوں میں گھر بنایا، سیاست میں آئے تب بھی ان کی شہرت جو ہے وہ مٹی سے جڑے محب وطن پاکستانی کی رہی، مگر اب کیا ہوا کہ وہ IMF سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو قرضہ نہ دے۔ شرم آنی چاہیے سہیل وڑیچ، عمران خان IMF سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے، عمران خان IMF سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تحقیقات کروائیں، پاکستان کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے اس وقت تک پاکستان کو قرضہ نہ دے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ ملے، اور اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ اور اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی پاکستان کے اندر، تو پھر گھبرانا کیا، شرمانا کیا، کھولیں ہلکے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا عوام کے ذہنوں میں انڈیلتے ہوئے۔ ہم اس کے توڑ کے لیے الحمدللہ موجود ہیں۔ آگے چل کر کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا مقصد موجودہ مقتدرہ کو جھکانا ہو۔ کیا مطلب موجودہ مقتدرہ کو جھکانا ہو؟ عمران خان کی لڑائی کو ذاتی لڑائی نہیں ہے، کل کے آپ کالم کے اندر اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، خود بتائیں، اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہیں نا، اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، اپنے بیوی بچوں سے گفتگو کریں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، لوگوں سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ پاکستان میں 2024 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کون جیتا ہے، کس نے نون لیگ کو ان کے گھر کے اندر شکست دی ہے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ تو جناب جنہوں نے شکست دی ہے اقتدار ان کے حوالے کرنا چاہیے، جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اقتدار ان کے حوالے کرنی چاہیے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان مقتدرہ کو جھکانا چاہتے ہیں، عمران خان سب کو آئین قانون اور جمہوریت کے آگے جھکانا چاہتے ہیں۔ عمران خان چاہتے ہیں اس ملک کے اندر آئین قانون اور جمہوریت پہ اوپر عمل ہو۔ موصوف فرماتے ہیں نئی حکومت کو جمہوری اقدار پر مجبور کرنا ہو۔ جناب ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں IMF یہ مطالبہ مان لیتی ہے تو کیا صرف مقتدرہ اور حکومت متاثر ہوگی؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ عمران خان جھکانے یا متاثر کرنے کے لیے نہیں کر رہے، نہیں، ملک ڈیفالٹ ہوا تو فوج کو شاید فرق نہ پڑے، برما میں کیا فرق پڑ گیا؟ شرم پھر آنی چاہیے آپ کو، سفید جھوٹ۔ شرم آنی چاہیے سہیل وڑیچ صاحب آپ کو۔ کیا عمران خان یہ کسی کو جھکانے کے لیے کر رہے ہیں اور ڈیفالٹ کا آپ نعرہ لگا رہے ہیں؟ تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ 16 ماہ کی حکومت کے اندر ڈیفالٹ سے بچایا ہے PDM کی حکومت نے، تو اب ایسی کیا صورتحال ہو گئی ہے کہ ملک دوبارہ ڈیفالٹ کی طرف آپ کہہ رہے ہیں جا رہا ہے؟ اپنے پچھلے کالم آپ اٹھا کر دیں گے، شرم کریں۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے، جو کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد انہوں نے اپنائی، پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا تھا تو اب کیسے آپ کو IMF کے پاس جانا پڑ گیا اور کیسے آپ دوبارہ سے ڈیفالٹ کا خطرہ ہو گیا؟ شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے پچھلے کالم بھی پڑھتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے لکھ رکھے ہیں، یا روزانہ اسی طرح سے جو ہے وہ خواب میں لکھ کر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر آپ کو دکھانے کے لیے آئے نا، ہم یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اس عمر کے اندر، ٹھیک ہے؟ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اصل فرق تاجر مزدور اور عام آدمی کو پڑے گا۔ کیا کیا ہے آپ نے گزشتہ 2 سالوں کے ساتھ، 2 سالوں کے اندر تاجر کے ساتھ، مزدور کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ؟ وہ گھر سے نکلا نا، تاجر مزدور عام آدمی نے ہی ووٹ ڈالا نا، تبھی عمران خان جیتے۔ تو اس تاجر مزدور اور عام آدمی کے ووٹ کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں جناب عمران خان نے اگر IMF کو خط لکھا تو اس سے فرق پڑے گا، تو جو فرق آپ نے ڈالا ہے، آپ جیسے جو ہے وہ قلم فروشوں نے ڈالا ہے، اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ اس کے اوپر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آگے چل کر کہتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ بیٹھ جائے گی، روپیہ ڈی ویلیو۔ تو یہ کیا 2 سالوں میں ایکسپورٹ امپورٹ نہیں بیٹھی؟ 2 سالوں کے اندر روپیہ ڈی ویلیو نہیں ہوا؟ کہاں پر چھوڑ کر گیا تھا عمران خان؟ اب کہاں پر ہے روپیہ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ جو ہے وہ PDM کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ان کے اخبار نویس ہیں آپ۔ PDM کی جھولی میں بیٹھ کے آپ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ بہت عرصہ آپ نے بڑے پیسے بنا لیے سہیل وڑیچ صاحب،
اپنے گربان کے اندر جھانکیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ 5-10 منٹ گزاریں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آگے چل کر کہتے ہیں سری لنکا جیسا حال ہو جائے گا، تو عمران خان تو کب سے کہہ رہا ہے کہ نہ کرو اس ملک کا حال سری لنکا جیسا، کیوں توہین کرتے ہو عوام کے مینڈیٹ کی؟ ایک ایک بات کیا اس کی درست ثابت نہیں ہوئی؟ کہاں گیا آپ نے وہ بیانیہ جو عمران خان کے خلاف جھوٹا 9 مئی کا بیانیہ آپ نے بنایا تھا؟ اٹھا کے پرے نہیں کر دیا پاکستانی عوام نے؟ اپنے کل کے کالم میں آپ نے لکھا تو کس چیز کی سزا آپ دینا چاہتے ہیں؟ ایک طرف جناب جو ہے وہ پیغام رسانیاں بھی کرتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں، اور دوسری طرف پھر مطلب چپڑی بھی اور دو دوسری طرف پھر جا کے جرنیلی لونڈے بن جاتے ہیں، ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، پورا سچ بولیں، پوری حق اور سچ کی آواز اٹھائیں۔ آگے چل کر کہتے ہیں فوراً یہ فیصلہ واپس لیا جائے، اس کے دفاع میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی وزن نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کہا جا رہا ہے اس کے دفاع میں؟ آپ مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ مطالبہ کریں نا اپنے کالم کے اندر کہ بالکل جناب دھاندلی ہوئی ہے، بالکل جناب عمران خان کا مطالبہ مانا جائے۔ وہ نہیں لکھتا IMF کو خط، آپ کھولیں نا یہاں پہ چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لیں۔ انصاف کے سارے دروازے پاکستان کے اندر آپ نے بند کر دیے ہیں، یہاں پر آپ کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں چاہتے۔ وہ تو اعتبار کر رہا ہے موجودہ چیف جسٹس کے اوپر بھی اور اس عدلیہ کے اوپر بھی، تمام تر اسے نقصانات پہنچائے جانے کے باوجود بلے کا نشان چھین لیا، غیر قانونی طور پر اندر کر دیا، انتخابی کمپین نہیں چلانے دی، پھر بھی اس کا ٹرسٹ ہے، اس نے ابھی تک کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا کہ وہ عدلیہ کو نہیں مانتا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ ایک کالم لکھیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سو موٹو نوٹس لیں، جناب جو ہے وہ آرمی چیف صاحب آپ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں، جو آپ کہتے ہیں کہ ان کا کردار ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کہتے ہیں ان کا کردار ہے، تو کہیں کہ تمام جو پاکستان کے اعلیٰ ترین حکام ہیں وہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سہیل وڑائی صاحب وہ اپنا کردار ادا کریں نا، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں اور لے کر آئے پاکستانی عوام کے سامنے کہ کیا دھاندلی نہیں ہوئی۔ پیغام رسانیاں آپ کرتے ہیں ایک طرف سے کہ جناب بنی گالا پہنچے، عمران خان کو رہا۔ عمران خان اگر رہا ہوا تو آئین اور قانون کے تحت میرٹ کے اوپر رہا ہوگا۔ آپ اس قسم کا تاثر دینے کی مت کوشش کریں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کر کے رہا ہوگا۔ وہ اور ہیں، وہ آپ کے فیورٹ ہیں، وہ نواز شریف جیسے لوگ ہیں، وہ آصف زرداری صاحب جیسے لوگ ہیں جو ڈیلیں کرتے ہیں اور ان ڈیلوں کے بدلے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ آپ خود ذرا تھوڑی سی اپنی جو ہے وہ ذرا خبر نویسی کو ذرا مزید بہتر کیجئے ذرا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران ہوا کیا ہے، آپ کے پسندیدہ زرداریوں نے کس قسم کے رابطے کیے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ اور اگر عمران خان کو اقتدار عزیز ہوتا، اگر عمران خان نے اس طرح سے جو ہے وہ راستہ روکنا ہوتا، اگر اس کی کوئی ذاتی مفادات کی جنگ ہوتی، تو وہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کا راستہ روک سکتا تھا آصف زرداری کے ساتھ مل کر۔ لیکن عمران خان آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کے کالم جو آپ روزانہ لکھتے ہیں اور ترجمانی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ غیر سرکاری ترجمان بن کر، موصوف کہتے ہیں کہ الطاف حسین کو چھوڑ دیا مڈل کلاس نے، عمران خان کا ووٹ بینک تھا یہ وہ۔ بھائی یہ غلط ہے آپ کی بات۔ کہاں چھوڑا ہے عمران خان کو؟ نہیں چھوڑا اس نے عمران خان کو۔ کیا جو الزام آپ نے 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کے اوپر لگایا تھا، جتنا بڑا وہ کام تھا، یہ IMF کو خط لکھنے والی چیز کیا اس سے بڑی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے لوگ عمران خان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑنے والے زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ IMF کے قرضوں سے پاکستانی معیشت نہیں چلنی۔ جمہوری آئینی قانونی حکومت جس کے پاس اخلاقی طور پر مینڈیٹ ہو، وہ پاکستان کے اندر آ کر تجارت کو فروغ دے، انڈسٹری لگے، یہاں کے اندر آ کے لوگوں کو روزگار ملے، ٹھیک ہے، اوورسیز پاکستانی مدد کریں، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو، پھر معیشت آگے جائے گی۔ یہ قرض کی میں پیتے تھے اور کہتے جناب پتہ نہیں فلاں کچھ کریں گے۔ شرم آنی چاہیے سہیل وڑائے صاحب آپ کو۔ آپ کہتے ہیں مقتدرہ پہلے آپ کے ساتھ تھی، آج کل ان کے خلاف ہے۔ کس نے یہ کہا ہے کہ مقتدرہ ساتھ تھی اور خلاف ہے؟ ساتھ اور خلاف ہونا کیا ہوتا ہے؟ 2018 کے الیکشن میں وہ غیر جانبدار ہو گئے تھے تو عمران خان جیتا۔ تاریخ کا پہلا الیکشن تھا کہ جس میں انہوں نے نون لیگ کی حمایت نہیں کی، تو سب کو پتہ چل گیا اگر نون لیگ کی حمایت مقتدرہ نہیں کرے گی تو کیا ہوتا ہے۔ اس دفعہ حمایت کر کے دیکھ لیا، پھر بھی نہیں ہوا، تو کیا ہوا؟ کوئی عمران خان کی کسی قسم کی کوئی حمایت نہیں تھی۔ ہم اس وقت بھی رپورٹنگ کرتے رہے، بڑی تعداد میں لوگ نکلے گھروں کے اندر سے، فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ ہم اپنے پلیٹ فارم کے اوپر ثابت کر چکے کئی بار یہ چیز کہ عمران خان نے 2018 کا الیکشن بھی جینون جیتا تھا۔ تو شرم ہونی چاہیے، اور پاکستانی عوام کے سامنے ہم اس قسم کے پروپیگنڈے کا توڑ کرتے رہیں گے۔ آخر پہ موصوف پر فرماتے ہیں کہ مفاہمت بہترین راستہ ہے، بنی گالہ میں نظر بند کیا جائے عمران خان کو اور جیل سے انہیں نکالا جائے اور جمہوریت کا دورہ کیا جائے نئے الیکشن کے بعد۔ بھائی نئے الیکشن کے بعد کیا اس جعلی منڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ جمہوریت کا دورہ کیا جائے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ کراچی کے اندر اس وقت مختلف مقامات پر احتجاج جاری ہے، شہر میں ٹریفک کا نظام درم برم ہے، ساری سیاسی جماعتیں وہاں پر ایک لائن میں ہیں، جو کچھ پیپلز پارٹی نے وہاں پر کیا، اور آپ اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کے کالم لکھ رہے ہیں۔
ملک میں آپ کہتے ہیں صدارتی الیکشن کرا لیں جی، جعلی اسمبلیاں صدارتی الیکشن کرائیں گی، یہ جعلی اسمبلیاں سینٹ الیکشن کرائیں گی۔ آپ جس چیز کی بنیادی جعلی کے اوپر لڑ رہے ہیں، فیصل جاوید نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں اور میاں سے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن لڑ کر وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے اور تمام تر آئینی قانونی آپشن استعمال کریں گے، عوام کے پاس بھی جائیں گے۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد